الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی سعادت، شقاوت، عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، سعادت اور شقاوت کو انسان کے اعمال سے وابستہ فرمایا ہے۔ اعمال اچھے تو اللہ کے فیصلے بھی اس کے لیے اچھے، اور اعمال اچھے نہیں تو نیت فیصلوں کی بھی اسی طرح کی ہے۔ اگر افراد کے اعمال ہیں تو آنے والے احوال بھی شخصی ہیں، اور اگر اجتماعی اعمال ہیں تو اس کے نتائج اور اس کا ریئیکشن بھی اجتماعی زندگی پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اعمال خیر کے لیے فیصلے بھی خیر کے ہیں، اور اعمال شر کے لیے فیصلے بھی اسی نوعیت کے ہیں۔ اگر وہ اعمال انفرادی نوعیت کے ہیں، انفرادی افراد کے ہیں، تو آنے والے حالات بھی شخصی ہوں گے۔ لیکن اگر وہ اعمال قوموں کے ہیں، اجتماعی ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کے ہیں، مر اور ملت کی سطح پہ وہ آنے والے اعمال ہیں، تو نتائج بھی پوری قوم اور ملت کے لیے ہوں۔ ویسی احوال ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار ارشادات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہدایات ہیں کہ اگر تم احوال کی درستگی چاہتے ہو تو اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنے لگو۔ لیکن نظریہ غلط ہوا، سوچ غلط ہوئی، ذہنیت خراب ہوئی کہ آج کے مسلمان نے حالات کو اعمال سے تعلق ہے، اس کا ایمان اور یقین کوئی نہیں۔ وہ مسلمان یہ سمجھ بیٹھا کہ حالات کا اعمال سے کیا تعلق ہے۔ اس غلط ذہنیت کا نتیجہ یہ ہے کہ حالات گھر کے خراب ہوں، باپ بیٹے کے خراب ہوں، میاں بیوی کے خراب ہوں، بہن بھائی کے خراب ہوں، ادارے کے خراب ہوں، معاشرے کے حالات خراب ہوں، قوم اور ملت کے احوال خراب ہوں، یہ ذہنیت، یہ ذہن جاتا ہی نہیں کہ میں اپنے اعمال بھی ٹھیک کر لوں۔ اس جہالت کا نتیجہ یہ ہے، اس لا علمی کا نتیجہ یہ ہے، دوسرے لفظوں میں سچ یہ ہے، اس گمراہی کا نتیجہ یہ ہے کہ کیسی اس کی زندگی میں احوال کیوں نہ آئے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔
پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. یہ اللہ کے پیاروں کی زندگی ہے. جہاں انہیں سے کوئی زندگی میں ناگواری آئی تو فوراً ان کی نظر اپنے اعمال کی طرف گئی اور اللہ سے کہا اے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے, ہم سے جو کوتاہی ہو گئی اس پہ نظر رحمت فرما دے. اللہ کے پیاروں کی زندگی تو ایسی ہے. جہاں زندگی میں کچھ ناگواری آئی, کوئی رکاوٹ کھڑی ہوئی, پہلی نظر گئی اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف, پہلی فکر یہ نصیب ہوئی. لیکن آج ایک عمومی گمراہی ہے کہ احوال کا تعلق اعمال سے ہے, یہ سوچ ختم ہو گئی. بے شمار قرآن کی آیتیں موجود ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ جو حالات آئے ہیں انسانوں کے کیے اعمال کا نتیجہ, اللہ کا ارشاد ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو اب زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے اور مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں بربادی ہے, بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال کا نتیجہ. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. یہ جو عداوت ہے اور یہ جو نفرتیں ہیں, یہ جو ایک عذاب بن کے مسلط ہے, فرمایا یہ نتیجہ ہے. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ہاں حق کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا, تمہارے آپس میں قتل و غارت شروع ہو جائے گی. سچے نبی نے سچی زبان میں صدیوں پہلے جس حقیقت کا تذکرہ کیا وہ دنیا میں ضرور رونما ہوگا. جب تمہارے ہاں عدل و انصاف نہیں ہے تو تمہارے ہاں قتل و غارت ضرور ہوگی. اور عدل و انصاف حق کے مطابق فیصلہ نہ ہونا کی دو صورتیں, ایک تو یہ کہ جس قانون سے فیصلہ ہو رہا ہے وہ فیصلہ وہ قانونی غلط ہے, وہ قانونی نہ حق ہے, ظالمانہ قانون ہے, نہ انصافی پر مبنی قانون ہے, قرآن حدیث کے خلاف قانون ہے, نہ حق قانون. اور دوسری صورت یہ ہے قانون ہے تو ٹھیک لیکن بکتا ہے, اس پر طاقت اثر انداز ہو جاتی ہے, اس پر دولت اثر انداز ہو جاتی ہے, اس پر سفارش اثر انداز ہوتی ہے, اس پر قوت طاقت انداز ہو جاتی ہے, اس پر نفسانیت اثر انداز ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ناحق فیصلے ہوں گے قتل و غارت ہوں گے. یہ ساری باتیں تو اللہ کے نبی نے صدیوں سال پہلے بتا دی ہیں, لیکن آج یہ سوچ رخصت ہو گئی کہ میرے گھر کے احوال ہیں یا میرے صوبے کے احوال ہیں یا میرے ملک کے حالات ہیں, ان کا کچھ میرے اعمال سے بھی تعلق ہے. میری انفرادی زندگی ہے یا میری قومی زندگی ہے, جن مصائب سے اور جن مصیبتوں سے میں آج دوچار ہوں اس میں میرے کچھ عمل کا بھی دخل ہے, میری قوم کے عمل کا بھی دخل ہے. یہ سوچ نہیں دی. اور جب مسلمانوں میں یہ سوچ ہوا کرتی تھی حالات تو پھر بھی آیا کرتے تھے,
لیکن سوچ میں سلامتی تھی، تو جیسی حالات آتے اعمال ٹھیک ہو جایا کرتے، اعمال ٹھیک ہو جایا کرتے، رجوع اللہ ہو جاتا تھا، اپنی اصلاح کی فکر دامنگیر ہو جاتی تھی، ہر شخص توبہ تائب ہوتا نظر آتا تھا، گناہوں سے بیزاری ہو جاتی تھی، فحاشی اور بے حیائی سے دستبردار ہونے لگتا تھا۔ سوچ جو تھی پہلے، یہ سوچ اتنی تر و تازہ ہوتی تھی کہ آدمی جب اس کا ریئیکشن دیکھتا تو فوراً ذہن جاتا، ہاں آج میں نے جھوٹ بولا ہے نا، اس کا یہ نتیجہ آیا ہے، ہاں آج میں نے ایسا کیا ہے نا، اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، یہ فوراً ذہن جایا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک شخص کے گھر میں اس کا ملازم تھا، بڑا پرانا ملازم تھا اور بڑا قابل اعتماد ملازم تھا۔ یہ شخص تاجر تھا، سونا بیچتا تھا، ہیرے بیچا کرتا تھا۔ آج اس سے بازار میں غلطی ہوئی، غلطی کر بیٹھا، آنے والے کو جب اس نے چوڑی پہنائی تو اس کا ہاتھ بھی غلط جذبے سے دبا لیا، واپس گھر لوٹا تو بیوی روتی ہوئی پائی، تو پوچھا خیریت ہے، کیوں روتی ہو؟ کہنے لگا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ملازم جس نے زندگی بھر ہمارے دسترخوان پہ کھایا اور پیا، بچپن سے آج بڑا ہوا، یہ بھی ایسی حرکت کرے گا۔ آج میں نے اس سے پانی مانگا تو اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، تو فوراً اس سے خیال آیا جو میں نے بازار کیے میں کیا وہ اللہ نے آج مجھے اپنے گھر میں دکھا دیا۔ تو پہلے یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ میں خلوتوں میں کروں یا تنہائیوں میں کروں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، قارون سے دور ہو، وہ ذات دیکھ رہی ہے جس نے رد عمل دکھانا ہے، وہ ذات دیکھ رہی ہے جس نے رد عمل دینا ہے، یہ ذہنیت وہ ہوتی تھی کہ ریئیکشن آئے گا۔ لیکن آج یہ ذہنیت ختم ہو گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی ان ارشادات پر اعتماد ختم ہوا، یا جہالت ہے یا ناواقفیت ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی ارشادات پر اعتماد کوئی نہیں۔ کوڑے بھی برس رہے ہیں، سزائیں بھی مل رہی ہیں، اللہ کی غضب کی شکلیں بھی نازل ہیں، لیکن یہ احساس بھی کوئی نہیں کہ ہمیں کچھ اپنے اعمال پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ تبصرے بھی ہوں گے، تجزیے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن یہ خیال پوری مجلس میں کہیں نہیں آئے گا میاں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ حالات تو ہم سب کے لیے برے ہیں نا، تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، ہم اپنی قومی زندگی میں اگر ہم رجوع کر لیں اللہ کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کسی معاشرے میں عدل و انصاف کا ہونا یہ اللہ کی رحمت کا ہونا ہے، اللہ کی رحمت کا یہ سایہ ہے، اللہ کی رحمت کا یہ سایہ ہے، اور کہیں عدل و انصاف اٹھ جائے تو سمجھ لو یہ اللہ کے غضب کا کوڑا ہے۔ لیکن یہ ایسا ہی تو نہیں ہوتا کہ یہ مصیبت مسلط ہو جائے، قومی سطح پہ ہم ان حالات سے دوچار ہوں، کہیں سے یہ آواز نہیں اٹھتی،
حالانکہ اللہ کا قانون سزا اور جزا کے بارے میں یہی ہے. اللہ کا قانون سزا اور جزا کے بارے میں، سعادت اور شقاوت کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو انسان کے اعمال سے جوڑ رکھا. آپ کہیں گے باہر کی دنیا میں تو ایسا نہیں ہے، ماں تو بڑی بدعمال ہے. تو یہ بھی میری اور آپ کی غلط فہمی ہے. ورنہ میں عرض کروں جاپان کا رخ دیکھیے نا ذرا، آپ کھولیے ذرا، بٹن دبائیے تو نظر آئے گا 1 مہینے میں 20,000 سے زیادہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. 1 مہینے میں جاپان دنیا میں خودکشیوں میں دوسرے نمبر پر. کسی کو سزا کیسے ملتی ہے، کسی کو سزا کیسے ملتی ہے، کسی پر کوڑا کیسے برستا ہے، کسی پر کوڑا کیسے رنگ کا برستا ہے، لیکن بدعمالی کی سزا ضرور ملتی ہے. پوری سزا تو مرنے کے بعد ہے، لیکن سارا معاملہ اللہ ادھار پہ نہیں چھوڑتا. بتائیے نا، دسترخوان پہ کھانے ہوں، سجی ہوئی ہوں، ہر نعمت دسترخوان پہ موجود ہو، اور دل اتنا بے چین اور پریشان ہو کہ خودکشی کرنے کا دل کر رہا ہو، تو ان نعمتیں کس کام کی؟ لیکن ہمیں چونکہ وہ دسترخوان کے کھانے نظر آتے ہیں نا، اور اندر کی وہ بے سکونی کی آگ نظر نہیں آتی جو بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے اندر لگی ہوئی ہے. ہمارے ہاں باہر لگی ہوئی ہے، کہیں اندر لگی ہوئی ہے. وہ نظر نہیں آتی. اور نیک عمل کا ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی بہت فراوانی ہو جائے، مزے ہو جائیں. ارے نا بھائی، اللہ نیکی کی زندگی نصیب فرما دے تو کچے گھر میں چٹنی کھا کر، لسی کھا کر، روٹی جو کھائے گا وہ جنت کے مزے پا سکتا ہے. سکون اور محبت کی مٹھاس. لیکن لا علمی ہے. تو اللہ تعالی نے انسان کی سعادت شقاوت کو اعمال سے وابستہ فرما رکھا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے تو میرے عزیزو اعمال کی اصلاح کی فکر نصیب ہو جائے. جب بھی کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، کسی کی روپ میں آئے، تو اللہ کے طرف آدمی رجوع کرے. لیکن آج رجوع اللہ ختم ہو گیا. ہمارا ملک تھا، جب اس پر غیروں نے جنگ مسلط کی تو بتائیے اس وقت پوری قوم کیسی محبت سے شیر و شکر ہو گئی تھی، اور سب اللہ کی طرف رجوع کر رہے تھے، اور کیسے اللہ نے فتح دی تھی. لیکن آج اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، لیکن احساس پھر بھی کوئی نہیں. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، لیکن احساس پھر بھی کوئی نہیں. تو میرے عزیزو، ہم میں سے ہر شخص حالات کی بہتری کے لیے اپنے اعمال میں بہتری لا کر حصہ ڈال سکتا ہے. اپنے دائرہ کار میں، چاہے وہ بازار کی زندگی ہے، فیکٹری اور کارخانے کی زندگی ہے، چاہے وہ گھر کی زندگی ہے، اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ احوال میں درستگی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور سنورنے کا اور بہتری کا اور فلاح کا راستہ ہے تو یہی بھائی، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں بھائی. لیکن ہم کئی صدیوں سے، کئی دہائیوں سے بد سے بدتر حالات کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم حقیقت نسخہ استعمال کرنے کے لیے تیار بھی نہیں، صحیح رخ پہ آنے کے لیے تیار بھی نہیں.
اللہ رب العزت ہمارے وطن کو سلامتی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔